بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ کامٹی سے ایک اسٹوڈنٹ لڑکی کا سوال ہے کہ اسلام میں جہیز کا لینا دینا کیسا ہے، اور اگر ہے تو یہ آج کل ٹرینڈ میں چل رہا ہے کہ زیادہ جہیز دینا کیسا ہے۔ آج کی نوجوان نسلوں میں ہم یہ بات کیسے پہنچائیں کہ اس جہیز جیسی رسم کو بنیاد سے ختم کر دیں۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ معاشرے کی بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جس کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور ٹرینڈ سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں شادیوں میں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جہیز کا اسلام میں کوئی فرض واجب یا سنت نہیں ہے، کوئی شرعی حکم نہیں ہے اس کے بارے میں، بلکہ ماں باپ اپنی خوشی سے شادی کے موقع پر اگر اپنی بیٹی کو کچھ دے رہے ہیں تو اس میں دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشی سے دے رہے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے، رسوم و رواج کی پابندی کے بغیر، اور لڑکے والوں کی طرف سے مطالبے کے بغیر، تو اپنی بیٹی کو جو چاہے دے سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن آج کل ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ دینا ہی پڑتا ہے، نہ دیں تو لڑکی کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں اس کے سسرال میں۔ تو ماں باپ مجبور ہو کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی لڑکے والوں کی طرف سے انتہائی گھٹیا پن کی بات ہے۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکی والوں کو صاف صاف منع کر دیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے لیے بھی جوڑے آتے ہیں، گھڑی آتی ہے، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس سے لڑکا تیار ہوتا ہے، دولہا بنتا ہے۔ تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے، اور مرد کو عورتوں پر اسی لیے فضیلت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس میں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر جو نگران بنایا گیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور شادی اور نکاح میں مردوں پر ہی خرچ کی ذمہ داری ہے، عورتوں پر تو کوئی خرچ ہے ہی نہیں، لڑکی والوں پر کوئی خرچ نہیں۔ یہاں تک کہ چھہارے بھی لڑکے والوں کی طرف سے ہی آتے ہیں، ولیمہ بھی لڑکے والوں کے ذمے ہے، مہر بھی لڑکے والوں کے ذمے ہے۔ لڑکی والوں کے ذمے تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا ہے اسلام میں، نہ جو ہے کوئی جہیز کی لین دین ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ ایک رسم ہے جو بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کرتے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کی عمریں گزر رہی ہیں۔ ان سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم سب ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں، اور اس پر عمل نہ کریں، اور جہیز نہ دیں نہ لیں، اس کو بالکل بھی پسند نہ کریں۔ اور جہاں جہیز کی نمائش ہوتی ہو جن شادیوں میں، اور خوب بڑھ چڑھ کر لین دین ہوتا ہو، ان شادیوں کو بائیکاٹ کریں کہ بھائی ہم ایسی شادی میں شرکت نہیں کر سکتے جس میں ان سب رسموں کی جو ہے پذیرائی ہو رہی ہو اور اس کو خوب دکھایا جا رہا ہو۔ تو اس طرح سے معاشرے کے لوگ جو پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، اس طرح سے قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے سے یہ جو وبال ہے اور جو خطرناک صورتحال اختیار کرتے جا رہی ہے یہ بات، تو وہ ختم ہوگی۔ باقی میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ ماں باپ اپنی خوشی کے طور پر اپنی بیٹی کو اگر کچھ دے رہے ہیں بغیر کسی دباؤ کے، تو اس کی اجازت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر نہ دیں، بلکہ زندگی پڑی ہے کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اس کو شادی کے موقع پر ہی دینا تو پھر وہ جہیز ہی کی شکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بعد میں جب حسب ضرورت لڑکی کو کچھ ضرورت ہو، کبھی تنگی ہو، تو اس وقت اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور جہیز کی خرابی ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میراث دینے کا رجحان ختم ہو رہا ہے، اور
جہیز میں ساز و سامان خوب دیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل حرام ہے کہ میراث دینا فرض ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میراث تقسیم کی جائے بیٹیوں میں اور بیٹوں میں، تو اس کا خیال رکھا جائے، ہندوانہ طرز و تہذیب سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ان کے یہاں میراث کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ جہیز میں ہی ساری چیزیں دے ڈالتے ہیں، اسی کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی کر رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ سادگی سے نکاح کو کیا جائے۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہی ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی۔ اور لڑکے والوں کا مطالبہ کرنا یہ تو سراسر حرام ہے، رشوت ہے، ناجائز ہے، اور مردانہ شان کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ تلخ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیں، جہیز نہ لیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے، اور دونوں طرف سے ہی آپس میں بیٹھ کر شریعت اور سنت کے مطابق شادی کے جو معاملات ہیں اس کو طے کرنے چاہیے کسی عالم دین کی رہنمائی میں، تو انشاءاللہ وہ برکت والا نکاح ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں برکت رہتی ہے۔ اور جن شادیوں اور نکاحوں میں خلاف شرع امور کیے جاتے ہیں، دل توڑے جاتے ہیں اور زبردستی سامان کا مطالبہ کیا جاتا ہے یا دینا پڑتا ہے، وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے خاصے لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کی صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ نہیں تھیں، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ذرا آپ تاریخ میں، سیرت میں یہ تو بتائیں کہ 3 بیٹیوں کی شادی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کیا کیا دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، تو اس میں آپ نے جہیز میں کیا لیا، کیا دیا؟ خود اور صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو اس میں انہوں نے جہیز میں کیا دیا؟ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جہیز کی۔ اس کو ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں رہتے تھے، سرپرستی میں رہتے تھے۔ تو جب حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے طے ہوا تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس، حضرت علی سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پاس کیا ہے مال و دولت؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک زرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کو بیچو۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو بیچا، بعض روایتوں میں 480 درہم میں، بعض روایتوں میں 400 درہم میں۔ پھر اسی سے حضرت علی کے پیسوں سے ہی مہر طے کی گئی، انہی پیسوں سے ایک چادر، ایک مشکیزہ، ایک تکیہ جو ہے جس میں کھجوروں اذخر گھاس کی چھال بھری ہوئی تھی، وہ جو ہے دی گئی۔ بعض روایتوں میں جو ہے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اناج وغیرہ پیسنے کے لیے چکی بھی تھی، چکی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو وہ حضرت علی کے پیسوں سے دی تھی، حضرت علی کے گھر کے لیے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسوں سے حضرت فاطمہ کو جہیز کا سامان دیا ہو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے جس کو دور کرنی چاہیے، اور وہ لڑکے والے اپنا انتظام کریں۔ بلکہ ایک عالم دین حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ہیں دامت برکاتہم، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک رکن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہیز اگر آپ کو دینا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو دیجئے، آپ اپنے بیٹے کو دے دیجئے، گھڑی دے دیجئے، کپڑا دے دیجئے، اور اس کو بیڈ دے دیجئے، اور بھی جو سامان آپ لڑکی والوں سے مانگتے ہیں وہی سامان آپ اپنے بیٹے کو دے دیجئے، تاکہ جو ہے یہ جہیز کی جو رسم ہے اور اس کی جو تباہی اور وبال ہے یہ ختم ہو جائے اور غریب بچیوں کی شادیاں آسان ہو جائیں۔ تو یہ غلط فہمی تھی جس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔